تو آنے والی پیر شریف یہ ہمارا یوم قفل مدینہ ہے انشاءاللہ. تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ خاموش شہزادہ یہ رسالہ پورا پڑھنا ہوتا ہے، چاہے پڑھ لیا ہے لیکن پڑھنا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت خاموش رہنا ہوتا ہے فضول باتوں سے بچتے ہوئے. ہاں، رہا جہاں نیکی کی دعوت ہے، انفرادی کوشش ہے، یہ یا ماں باپ اگر وہ اس ترکیب میں نہیں ہے تو بے شک ضرورت کی ان سے بھی بات کی جائے، بھائی بہنوں سے کی جائے، آپ کاروبار کرتے ہیں تو گاہک سے کی جائے، جہاں جہاں حاجت ہے. بلکہ بعض جگہ تو چپ رہنا جائز بھی نہیں ہے، یہ بھی ہے. جیسے کہ کسی نے کہا السلام علیکم اور آپ نے میں نے قفل مدینہ لگایا، میں جواب نہیں دوں گا تو گناہ گار ہوں گے. کہ جواب دینا واجب ہے، زبان سے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو کہاں قفل مدینہ لگانا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اب چھینک ماری کی آپ نے تو اب الحمدللہ زبان سے کہنا سنت ہے. اب آپ بولو میرا قفل مدینہ ہے تو نہیں چلے گا. قفل مدینہ یہی ہے کہ آپ زبان سے اللہ کی حمد کریں. اب اس نے کہا یرحمک اللہ، تو اب پھر مستحب ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم آپ کہیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے. تو یہی قفل مدینہ ہے کہ آپ یغفر اللہ لنا ولکم کہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی باتیں قفل مدینہ سے الگ نہیں ہیں، بلکہ اگر کسی نے چھینک ماری الحمدللہ کہا، آپ نے سنا، اس کی حمد سنی، تو اب آپ پر واجب ہو گیا کہ یرحمک اللہ کہیں، اور اتنی آواز سے کہیں کہ چھینکنے والا حمد کرنے والا سن بھی لے. اور وہی جواب سلام کے جواب میں بھی یہی ہے کہ وہ جواب سن لے، یہ واجب ہے کانوں سے، ٹھیک ہے نا، جبکہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو اب ایسی صورت میں یرحمک اللہ کہنا تو واجب ہو گیا. اب آپ بولے کہ میرا قفل مدینہ ہے، میں نہ کہوں تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ یہ تو آپ کو یاد کر لینا چاہیے. اب تک نہیں بھی کہا تو توبہ بھی واجب ہے اس کی. ماں نے پکارا اور آپ جواب ہی نہیں دے رہے، اپنے کام میں مشغول ہیں کہ میرا قفل مدینہ ہے، ماں بیچاری چیخ رہی ہے، تو یہ تو گناہ گار ہوں گے اگر بلا وجہ ماں کو اس طرح آپ ایذا دیں گے. تو قفل مدینہ یہ نہیں ہے. قفل مدینہ ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہم فضول بولنے سے بچیں. فضول بولنا اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن فضول بولنے میں وہ غیبتوں میں پڑ جانا، چغلی کھا بیٹھنا، کسی کا پول یعنی عیب کھول ڈالنا، جھوٹ منہ سے نکل جانا، جھوٹے مبالغے ہو جانا، اپنے راز فاش کر دینا، کسی کا دل دکھا دینا، یہ سب فضول باتوں میں عام طور پہ شامل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ شامل ہو گیا تو پھر یہ گفتگو فضول نہ رہی بلکہ گناہ بھری ہو گئی. تو اس لیے وہ نزلے کو روکو تاکہ بخار سے چھٹکارا ملے، بخار ہی نہ آئے. تو اس لیے ہمیں فضول سے بچنا ہے، اور فضول بات کی ویسے پذیرہ ہی نہیں ہے. فضول بات بولنا اچھا کام نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. بولا تو ہم اس کو گناہ گار نہیں بولیں گے، لیکن اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ بولنے سے پہلے تولنے کی عادت ہو کہ ہم جو بولنا چاہتے ہیں یہ بولنے تو کیا حاصل ہوگا. میں یہ بولنا چاہتا ہوں تو اب اپنے آپ سے سوال کریں ما حاصل، بولنے سے کیا حاصل ہوگا. اب اگر اندر سے جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی مقصد تو نہیں ہے، لا حاصل. اب لا حاصل ہے تو خاموش، ما حاصل لا حاصل، خاموش. اگر حاصل ہے تو وہ بات بھی جائز ہے تو بولے، اور اگر وہ فضول نہیں ہے تو یہ قفل مدینہ آپ کا برقرار رہے گا. فضول باتیں کی تو قفل مدینہ ٹوٹا، کہ فضول باتوں ہی سے تو بچانے کے لیے قفل مدینہ ہے. فضول باتوں ہی سے نہیں، گناہوں بھری باتوں سے بچانے کے لیے قفل مدینہ ہے. اور اس کا جو ہمارا سپیڈ بریکر ہے وہ فضول باتیں، کہ فضول باتوں سے آپ رک جاؤ تاکہ گناہوں بھری باتوں میں آپ جا نہ پڑو. یہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اب میں سمجھوں کہ مجھے تو بولنا آ گیا، مجھے تو قفل مدینہ کی حاجت نہیں ہے، میں کہاں فضول بولتا ہوں، تو یہ بھی میری بھول کہلائے گی. کہ زندگی بھر اس کی پریکٹس کرنی ضروری ہے ہم سب کو، ٹھیک ہے نا.
خوش فہمی میں نہیں پڑھنا کہ مجھے فضول تو میں بولتا نہیں، میں تو بہت کم گو ہوں فلاں ہوں، نہیں. ہم کو مطلب یہ غور آخری سانس تک کرتے رہنا ہے کہ ہر لفظ پر کہ کہیں یہ لفظ میرا فضول تو نہیں ہے. تو امید رکھوں کہ آنے والی پیر شریف کو خاموش شہزادہ پڑھیں گے آپ. ماشاءاللہ. اللہ کرے عیسائی بہنوں نے بھی نیت کر لی ہو، لیکن عیسائی بہنیں جو ہے نا وہ عیسائی بھائیوں سے آگے ہی ہوتی ہیں رسالے پڑھنے میں، اور ان کی کارکردگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بولنے ایسی نہیں ہوتی آپ کو کہ وہ عیسائی بھائیوں کو شرما دیں، ایسی ہوتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، یہ پڑھتی ہیں الحمدللہ. اور قفل مدینہ بھی لگانے والی ہیں اس میں الحمدللہ ہوتی ہیں. تو عیسائی بہنیں بھی خاموش شہزادہ پڑھ لیں. رسالہ مختصر تھا، اور یہ ویب سائٹ پر بھی جس کے پاس نہیں ہے رسالہ ویب سائٹ پر مل سکتا ہے، مکتبۃ المدینہ سے منگوا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.